بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیج کر انہیں بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ جماعت اسلامی کے رہنما اور امیدوار برائے پنجاب اسمبلی PP 18 رضا احمد شاہ نے کہا ہے کہ الیکشن ملتوی کر کے حکومت جمہوری نظام سے فرار چاہتی ہے۔ قوم کسی صورت ان کو الیکشن کے عمل سے بھاگنے نہیں دے گی۔ PDM اور PTI جمہوری رویہ اپنائیں، قوم کو حق کے رائے دہی استعمال کرنے کا موقع دیں۔ ملک کسی سیاسی اکھاڑے کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ 4 سال سے نااہل حکمرانوں کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں۔ سارے 30 ارکان بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، لیکن کوئی اپنی نااہلی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان نااہلوں کی آپس کی لڑائی میں عوام بری طرح سے کچلے جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق سب کے سب مال لپیٹنے میں شامل ہیں۔ عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے اور مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے، لیکن اس کے لیے آزمائش شرط ہے۔ عوام کو ریلیف حاصل کرنے کے لیے ترازو پر مہر لگانا ہوگی۔ یہی ترازو انصاف و عدل کا معاشرہ قائم کرے گا۔ عوام ہی ووٹ کی طاقت سے ظالموں اور لٹیروں کا احتساب کریں گے۔ حکمران ٹرائیکا کے درمیان چور اور چوکیدار کا کھیل جاری ہے۔ ملک کو ترقی یافتہ اسلامی پاکستان بنانے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے محکمہ تعلیم میں گریڈ 1 سے 20 تک ترقیوں پر عائد پابندی کے خلاف متحدہ ایکشن کمیٹی ضلع راولپنڈی، جس میں اساتذہ تنظیموں، پاس پنجاب، SSA، PTU، SES و ایجوکیٹرز ایسوسیشن اور آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن شامل ہیں، نے راولپنڈی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر حکومت اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا کہ محکمانہ ترقیوں کے عمل پر انتخابات کے لیے لگائی گئی پابندی ختم کی جائے اور فوری طور پر محکمہ تعلیم کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ ہر سطح پر ترقیوں کے لیے PSB اور DPC کا انعقاد کر کے پروموشن کے احکامات جاری کریں۔ پاس پنجاب کے صدر ڈاکٹر گل محمد نے تمام تنظیموں کے نمائندوں اور کارکنان کا احتجاج میں 24 گھنٹوں کے نوٹس پر شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور تمام شرکاء اور میڈیا کے سامنے احتجاج کا مقصد بیان کیا۔ ایپکا کے ڈویژنل صدر چودھری مبشر احمد، عبدل جلیل، قاضی عمران، ملک امجد، فرمان عباسی اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ ان رہنماؤں نے کہا کہ حکومتی بے حسی اور بے جا اور غیر ضروری کارروائیوں کی وجہ سے ہر سطح پر ترقیوں کا عمل رکا ہوا ہے۔ کئی سال سے لوگ پروموشن کا کیس مکمل کرنے کے باوجود بھی بغیر ترقی کے ریٹائرمنٹ پر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ تعلیم میں منسٹریل اسٹاف بالخصوص سپرنٹینڈنٹ کی 75% اسامیاں عرصہ دراز سے خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن کیس پنجاب سیکریٹریٹ میں جمع ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی بندی کی وجہ سے وہ زیر التوا ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے مرکزی نائب ناظم اعلیٰ محمد رفیق نجم نے کہا ہے کہ کوئی ریاست وسائل کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اسلام کے نظام میں زکوٰۃ و عشر ملکی معیشت کو مضبوط بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ دور صدیقی کے کرہائے نمایاں میں ایک منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد تھا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ حکومتی ادارے ہر سال 7 ارب جبکہ نجی سطح پر 1000 ارب روپے کی زکوٰۃ جمع اور تقسیم ہوتی ہے۔ نااہل حکمرانوں اور مؤثر منصوبہ نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کے مروجہ نظام سے غربت میں کمی نہیں آ رہی۔ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے رقم کی بجائے مستحق افراد کو اہلیت اور تربیت کے مطابق کاروباری اشیاء دے کر 5 سالوں میں 1.5 کروڑ افراد کو باروزگار بنایا جا سکتا ہے۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز منہاج اسلامک سینٹر کلی روڈ میں ضلع شورا کے اجلاس میں عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں زکوٰۃ مہم، غریب بچیوں کی شادیوں، مستحق گھرانوں کو 1 ماہ کے راشن کی فراہمی، 5 روزہ دروس قرآن اور اجتماعی اعتکاف کے حوالے سے بھرپور مشاورت ہوئی اور ذیلی تنظیمات کے لیے اہداف بھی مقرر کیے گئے۔ ضلعی صدر انار خان کوندل اور ضلعی ناظم مرزا محمد آصف نے بھی شرکاء سے خطاب کیا۔
پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی NSR-PP11 کی سینئر نائب صدر بیگم زرین نے کہا ہے کہ ملک اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف ملک کو درپیش شدید نوعیت کے چیلنجز سے نکالنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، جبکہ عوامی مسائل حل کرنے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے بھی میاں شہباز شریف کوشاں ہیں۔ اسی سلسلے میں رمضان المبارک میں مستحقین کو آٹے کے تھیلے مفت دیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت احسن اقدام ہے اور اس سے قبل عام مارکیٹ کی نسبت نصف قیمت پر آٹے کے تھیلے فروخت کیے جاتے رہے ہیں، جبکہ اس PTI کی چیئرمین عمران خان کی حکومت نے 4 سالوں میں ملک اور قوم کو مسائل کی دلدل میں پھنسایا ہے اور ان کی ملک کے دشمن ناقص اور غلط پالیسی کی بدولت ملک کی دیوالیہ ان کے قریب پہنچ گیا تھا، جسے اب PDM کی حکومت نے بہتر اقتصادی حالت میں پہنچا دیا ہے اور ملک دیوالیہ ان سے بچ گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے بیان میں کیا ہے۔ بیگم زرین نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے اور اب میاں نواز شریف کے چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر بننے کے بعد پارٹی میں نئی روح اور نیا جذبہ پیدا ہوا ہے اور امید ہے کہ اب پارٹی کی تنظیم نو ہوگی اور میرٹ پر کارکنوں کو ان کی جدوجہد، ان کی پارٹی کی لیے خدمات پر عزت اور احترام ملنے کے علاوہ انہیں عہدے بھی دیے جائیں گے اور پیراشوٹرز کو نظر انداز کر کے مستحق کارکنوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی بعض مخصوص افراد کی من مرضی اور پسند کے لوگوں کو عہدوں پر تعینات کیا گیا تو پھر الیکشن میں سابقہ نتائج ہی طرح اب بھی نتائج ملیں گے، کیونکہ پیراشوٹرز کو نوازنے سے محنتی اور مخلص کارکن بدل ہو چکے ہیں۔ لہذا پارٹی کو متحد رکھنے اور آنے والے الیکشن میں پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کارکنوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ حالات کی ذمہ داری قیادت پر ہوگی۔ جماعت اسلامی نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے ہونے والے الیکشن کو ملتوی کرنے کے فیصلے کے خلاف منگل کے روز یوم احتجاج منایا۔ اس حوالے سے ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ راولپنڈی میں دفتر جماعت اسلامی سے ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شرازی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ وہی روڈ پر احتجاجی مظاہرے سے امیر جماعت اسلامی ضلع سید عارف شرازی، جنرل سیکرٹری عتیق احمد عباسی، نائب امراء سید حسین احمد، راجہ ممتاز حسین، امیدوار حلقہ PP10 خالد محمود مرزا اور امیدوار حلقہ NS54 تاج عباسی نے بھی خطاب کیا۔ سید عارف شرازی نے کہا کہ 90 دنوں میں انتخابات آئینی تقاضا ہے۔ PDM کی حکومت اور الیکشن کمیشن انتخاب سے فرار چاہتے ہیں۔ آئین سے کھلواڑ نہ کیا جائے، آئین شکنی سے بچا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے جب آئین کو پامال کیا تو غیر جمہوری قوتوں نے جمہوریت اور آئین پر شب خون مارا۔ 90 دن کے اندر انتخاب کے عمل کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ PDM کی حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ PTI اور PDM کی حکومتوں نے عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے۔ عوام آٹے اور ضروریات زندگی کے لیے رل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ اور سابقہ حکمران کرپشن میں لت پت ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کی قیادت ہر قسم کی کرپشن سے پاک اور صاف ہے۔ عوام کرپٹ لوگوں کے بجائے جماعت اسلامی کی صاف اور ستھری قیادت کا انتخاب کریں۔ عوام کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر میں گزشتہ روز کھلی کچہری کا انعقاد ہوا، جس میں ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد تنویر خان نے شہریوں کے مسائل سنے اور درخواستیں وصول کر کے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز DG ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹس کی خصوصی ہدایات پر کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی میں 11ویں کھلی کچہری منعقد ہوئی، جس میں لوگوں نے اپنے اپنے مسائل بیان کیے۔ وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی ملک منیر احمد، اسسٹنٹ سیکریٹری محمد ریاست اور مختلف برانچوں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی CEO محمد تنویر نے کہا کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا کنٹونمنٹ بورڈ کی اولین ترجیح ہے۔ ہفتہ وار کھلی کچہری کے علاوہ بھی شہریوں کے مسائل سنے جاتے ہیں اور ان کے حل کے لیے متعلقہ برانچوں کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ اس دوران مختلف شہریوں نے صفائی، سڑکوں، گلیوں کی مرمت، تجاوزات، پانی اور روزگار کی فراہمی کے حوالے سے درخواستیں جمع کرائیں اور ان کی بات کو سنا گیا اور موقع پر متعلقہ برانچوں کو قواعد و ضوابط کے مطابق مسائل حل کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے۔